بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ قیصر کا سلام۔ عزیز ہم وطنوں، پاکستان میں ہر روز ایک نئی بحث کا آغاز بھرپور طریقے سے ہو رہا ہے، اور اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ پاکستان کے آرمی کے یا دیگر فورسز کے افسران کی ایک تنظیم نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے مطالبات پیش کیے ہیں۔ یہ میری سمجھ میں تیسری جنگ ہوگی اس ملک کی بقا کے لیے، اور اس جنگ میں جو ہمارے دشمن ہیں ان کو میں کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا دشمن اس وقت اس ملک کا رانا ثناء اللہ ہے، جس کی کرمنل بیک گراؤنڈ ہے اور جو قاتلانہ بیک گراؤنڈ کا بھی کے لیے بھی مشہور ہے۔ ہم اس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم اس ملک کو تباہ کرنے میں اپنا جو کردار ادا کر رہے ہو اور کرنا چاہتے ہو، ہم اس کو ناکام بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے، اس کے لیے بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہمیں، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کیسے اس ملک میں وجود میں آئی اور کیسے ایک ووٹ کی میجورٹی کے اوپر انہوں نے اس ملک کا ناجائز اقتدار سنبھالا ہوا ہے۔ آپ سب نے ملاحظہ کیا ہوگا اور وہ مطالبات بھی دیکھے ہوں گے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے وہ مطالبات آرمی چیف جنرل باجوہ سے کیے ہیں۔ ان کا بنیادی مطالبہ کیا تھا؟ الیکشن 90 دن میں کروا دیے جائیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا مسئلہ فوری الیکشن ہے، اور فوری الیکشن کے نتیجے میں جس بحران کا شکار پاکستان ہے اس سے نمٹا جا سکتا ہے؟ اس سوال پر ہمارے محترم ریٹائرڈ افسران نے شاید اس طرح غور نہیں کیا۔ مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں اہم پوزیشنوں پہ کام کیا ہے، بہت سے لوگ انٹیلیجنس اداروں کے ہیڈز رہے، بڑی بڑی پوزیشنوں پہ رہے، اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے، جنرل علی قلی خان صاحب جیسے بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے سقوط ڈھاکہ کو اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا ہے۔ ہمارا گمان یہ تھا کہ اتنے نامی گرامی لوگ جب باہر آ رہے ہیں تو یقیناً ان کا عشق پاکستان ہر قدم پر نظر آئے گا، لیکن مجھے افسوس ہوا وہ پریس کانفرنس دیکھ کر، ان کے بیانات سن کر، ان کے مطالبے سن کر بہت چھوٹی باتیں کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کو جن بحرانوں کا سامنا ہے اس کا حل ہونا چاہیے۔ کیا آرمی چیف وہ حل کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ آرمی چیف کو آپ نے یہ کہہ کر، یہ مطالبہ کر کے ثابت کیا ہے کہ آرمی چیف کا انفلوئنس یا فوج کا انفلوئنس پاکستان کے اداروں پر بہت زیادہ ہے۔ چلیے، عوام پہلے بھی یہ کہتی تھی، آپ نے عوام کی ترجمانی کر دی، لیکن کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ پاکستان کے معاشی بحران کا جو ذمہ دار ہے پاک آرمی اس ذمہ دار کو اس کے انجام تک پہنچائے؟ کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں اداروں کی پامالی مسلسل ہو رہی ہے، ان میں بہتری لائی جائے؟ اور اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ جناب پاکستان کی عدلیہ عصر حاضر کے تقاضوں کو پورے کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہے، اس میں بہتری کے لیے کام کیا جائے، پس پردہ رہ کر ہی کریں، کر تو رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ دیتے کہ پاکستان میں موجودہ نظام کے تحت میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے، اور نوجوان جن کے پاس رشوت دینے کو نہیں،
جن کے پاس سفارش نہیں ان کو میرٹ پر حق دلوایا جائے، بڑا مزہ آ جاتا۔ لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کہا۔ آپ یہ کہتے کہ جناب چیف صاحب کور کمانڈرز کی کانفرنس میں ایجنڈا رکھیں کہ پاکستان کو لوٹنے والا پاکستان میں سیاست نہیں کر سکے گا، مزہ آ جاتا۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا۔ آپ یہ کہتے کہ پاکستان جس بحران کا شکار ہے اس کا حل نالائق اور نااہل وہ لوگ ہیں جو اہم پوزیشنوں پر بیٹھے ہیں، انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا۔ آپ یہ کہتے کہ ہمارا ہمسایہ بھارت آج بھی ہماری حیثیت کو، ہماری آزادی کو تسلیم نہیں کرتا، لہٰذا ہمیں پوری قوم کو متحد اور منظم کرنا چاہیے تاکہ بھارت کی سازشوں، بھارت کے خدشات، اسرائیل بھارت کے گٹھ جوڑ سے بچا جا سکے یا نمٹا جا سکے۔ آپ کہتے یہ، پوری قوم آپ کو سر پہ اٹھاتی، لیکن آپ نے نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ سنا ہے کہ ریٹائرڈ فوجیوں کی تنظیم یا ریٹائرڈ فوجیوں کے آرگنائزیشن جو ہیں ان میں 70-75 لاکھ افراد ہیں۔ آپ 70-75 لاکھ افراد موجود ہیں جن کو عزت، دولت، شہرت سب کچھ پاکستان نے دیا، آپ کی خدمات کا اعتراف قدم قدم پر کیا گیا، تو اب وقت آ گیا تھا کہ آپ بھی کچھ ملک کو دے دیتے۔ 75 لاکھ تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ آپ 10 لاکھ میرے ساتھ آ جائیے، ہم اس ملک کا نظام بدل دیں گے۔ عمران کی طرح باتیں نہیں کریں گے، نواز شریف زرداری کی طرح ڈرامے نہیں کریں گے، یہ نظام بدلا جا سکتا ہے۔ اس ملک میں وسائل کی میں آج بھی کہتا ہوں کوئی کمی نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے، ہم عوام کی عدالت لگاتے ہیں اور آپ عوام سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ آپ نے ایک فرد واحد کے انتخاب کی خاطر اتنی جد و جہد کی، پریس کلب کے باہر تک دھرنا دیا، فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ مزید عوام کے سوالات کا شکار ہو گئے۔ جو سوالات نچلی سطح پر عوام میں موجود تھے وہ سوالات وہاں کچھ صحافیوں نے کر دیے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے صحافی اب وہ نہیں رہے جو آپ کے دور میں ہوا کرتے تھے۔ اب ہر شخص سوال کا جواب چاہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں غربت عام ہے، لیکن ایک مخصوص طبقہ بہترین زندگی گزار رہا ہے، تو کیا اس کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اپنے 20 کروڑ عام لوگوں کے لیے وہ کم از کم دیانتداری سے سچی باتیں ہی کر لے؟ آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ تو پھر آپ کے جانے کا، آپ کے مطالبے کرنے کا، آپ کا پریس کانفرنس کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ جناب آپ میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی ٹانگ سیاچین گلیشیر پہ ضائع ہو گئی اور وہ سٹک سے چلتا ہوا آ رہا تھا ایک ٹانگ پر۔ اس نے کمال کی بات کی ہے۔ وہ آپ جتنا بڑا افسر نہیں تھا، وہ جنرل بھی نہیں تھا، وہ بریگیڈیئر بھی نہیں تھا، وہ تو ایک ریٹائرڈ کرنل تھا۔ اس نے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ اب انقلاب کے بغیر حل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر طرف کرپٹ مافیا نے پارٹنر بنا لیے ہیں، لہٰذا مافیاز کی حکومت مسلسل ہے۔ تو آپ اسی کی آواز سن لیتے، لیکن آپ نے تو اپنے ساتھیوں کی بھی آواز نہیں سنی۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا آپ نے جنرل علی قولی خان صاحب کی شخصیت کو متنازع بنوا دیا ہے، اور آپ میں سے جو لوگ آگے بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہے تھے انہوں نے یہ بتا دیا کہ ان کی سوچ، ان کی خواہشات انتہائی محدود ہیں۔ آپ کی آواز تو پاکستان کی آواز ہونی چاہیے تھی، آپ کا عشق تو پاکستان ہونا چاہیے تھا، آپ کی بات تو پاکستان کی بات ہونا چاہیے۔ آپ افراد کی بات کر رہے ہیں، آپ شخصیات کی بات کر رہے ہیں۔ افراد آتے جاتے رہتے ہیں، کل آپ جنرل تھے، کل آپ کور کمانڈر تھے، کل آپ بریگیڈیئر تھے، کل آپ کرنل تھے، کل آپ میجر تھے، لیکن آج ایک لفظ لگا ریٹائرڈ، آج آپ عوام ہیں۔
اسی لیے گئے تھے نا موجودہ آرمی چیف کے پاس کہ اب اتھارٹی جنرل قمر باجوہ صاحب کے پاس ہے، لہٰذا آپ ان سے کہنے کے لیے گئے تھے۔ اگر آپ 20 کروڑ عام لوگوں کی آواز آج بننے کا عہد کر لیں تو پاکستانی قوم آپ کو سر پہ بٹھائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے ہی کہا ہے پریس کانفرنس سے پہلے، اسی گفتگو میں ریکارڈ پر موجود ہے کہ امریکہ کی مداخلت اس حد تک تھی کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کو بھی امریکہ نے شہید کرا دیا۔ جنرل ایوب کے پروموٹر بھی امریکہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں، اور آج تک تمام حکومتیں امریکہ ہی کے زیر اثر رہیں، آپ کہہ رہے ہیں۔ ہم تو بہت پہلے سے کہتے تھے، پاکستان کی عوام ہر دور میں کہتی تھی، آپ لوگ نہیں مانتے تھے، چونکہ آپ یونیفارم میں تھے، آپ ڈسپلن کے پابند تھے، آپ کی نوکری داؤ پہ لگ سکتی تھی۔ عوام بیچاری نعرے لگاتی رہی، ایک سے بڑھ کر ایک نعرہ لگایا، امریکہ کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ تھی، آپ نے وہ بغاوت نہیں ہونے دی۔ آج 20 کروڑ عوام کی آواز، عوام کی یہ عدالت آپ سے سوال کر رہی ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے افغان جنگ جو لڑی تھی، سچ بتائیے، کیا وہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی؟ کیا وہ امریکہ کے ڈالر سے نہیں لڑی گئی تھی؟ آپ سب مرات لے رہے تھے اور بھاگ بھاگ کے کام بھی کر رہے تھے۔ سعودی شہزادے نے تو اپنے انٹرویو میں واضح کر دیا ہے، اب آپ بھی بتا دیجئے، اس کے علاوہ کوئی فنڈنگ اور کر رہا تھا؟ امریکہ تھا یا اس کے اتحادی تھے؟ تو آپ نے امریکی ڈالروں کے، امریکی کے اسلحے کے ساتھ تو جنگ لڑ لی۔ پھر آپ نے جنرل کیانی صاحب سے سوال کیا تھا کہ ایبٹ آباد آپریشن ان کی موجودگی میں ہوا تھا، انہوں نے کیسے ہونے دیا؟ آپ ان سے سوال کریں نا، اپنے ساتھی سے، آپ نے نہیں سوال کیا۔ عمران خان امریکہ کے دورے پر گئے، امریکہ کے صدر کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں جس طرح انہوں نے تصویریں بنائیں ٹرمپ کے ساتھ، آپ سب کے سامنے ہیں، تو کیا یہ امریکہ کی شفقت لینے کا میسج نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو پھر چلیے پاکستان کا ایک مقبول عام نعرہ لگا لیتے ہیں، عوام میں بہت مقبول ہے یہ نعرہ، آپ نے سنا ہوگا، اسٹوڈنٹ لائف میں ہم نے بھی بڑا لگایا، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے۔ لگائے نواز شریف یہ نعرہ، لگائے شہباز شریف یہ نعرہ، لگائے آصف زرداری یہ نعرہ، لگائے عمران خان یہ نعرہ، لگائے مولانا فضل الرحمان یہ نعرہ، تمام سیاستدانوں میں سے کوئی ایک لگا کے دکھا دیں، حتیٰ کہ ولی خان کے لوگ بھی نعرے لگا دیں، کوئی ایک نہیں لگائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، کس لیے نہیں لگائے گا؟ اس لیے نہیں لگائے گا کہ وہ عوام کے مفادات سے زیادہ امریکہ کے مفادات کو اہمیت دیتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے ہر وہ کام کر لیں جو امریکہ کی خوشنودی ہے۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے بہت بڑا کام کر دیا یہ بیان دے کر کہ بلوچستان کی علیحدگی کا خطرہ ہے، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو خطرہ ہے، پاکستان کی فوج کو خطرہ ہے۔ اب عمران خان کو کوئی پڑھا لکھا آدمی بتا دے، 15 سال پہلے بہت سارے امریکہ کے تھنک ٹینکس نے ایک نئے نقشے دے دیے تھے کہ پاکستان تو نہیں رہے گا لیکن پاکستان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ سارے نقشے زیرو ہو گئے۔ عالمی سامراج اس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے کہ پاکستان کو تقسیم کر دیا جائے، اس کا جغرافیہ بدل دیا جائے، اس کے ایجنٹ آپ کے ملک میں پھر رہے ہیں، جنہوں نے سکوت ڈھاکہ کرایا، معاشی ناکہ بندی کر کے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا، ان کی روٹی نہیں دی، وہی پاکستان میں ڈرامہ رچا رہے ہیں، کسی مشیر کی شکل میں، کسی بیرونی مشیر کی شکل میں، کسی اہم پوزیشن والے کی شکل میں، وہ ڈرامہ رچا رہے ہیں کہ پاکستان کو معاشی لحاظ سے توڑ دیا جائے۔ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت ایسی ہے جس کے پاس ایسا تھنک ٹینک ہو
جو ان چیزوں کو بحث کر کے عوام کے سامنے لائے کہ حقائق کیا ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون زیرو، زبردستی کے دانشور ہیں۔ پیپلز پارٹی کسی زمانے میں اس میں لوگ تھے، اب زیرو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب زیرو۔ عمران خان کے ساتھ اچھے لوگ آئے تھے، وہ سب چھوڑ کے چلے گئے۔ پی ٹی آئی زیرو۔ تو پھر پالیسیاں کون ڈسکس کرے گا؟ تھنک ٹینک کا کام کون کرے گا؟ وہ آج آ کے پھر آپ کی فوج کے پاس آ گیا۔ فوج نے تھنک ٹینک کا ادارہ بھی بنا دیا ہے، فوج اس میں ڈیبیٹ بھی کرتی ہے، پالیسیاں بھی بناتی ہے، اور پھر سیاستدانوں کو گائیڈ بھی کرتی ہے۔ پھر سیاستدان کہاں ہیں؟ دعویٰ تو کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو، دعویٰ تو انہوں نے، یہ خان صاحب نے کر دیا ہے، اگر مجھے اقتدار نہ دیا گیا تو یہ سارے ملک کے لیے خطرات ہیں۔ خطرات تو اسرائیل انڈیا گٹھ جوڑ سے موجود ہیں اور ہر دور میں رہے ہیں اور رہیں گے۔ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ ان کی بات کرتے، آپ کہتے کہ بھارت حد سے تجاوز کر رہا ہے، اور یہ امکان موجود ہے کہ کسی وقت بھی بھارت سے بڑی جنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس جنگ کے لیے امریکہ بھارت کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے۔ مودی کو گلے لگا لیتے ہیں وہ، چاہے اس میں سے بدبو آ رہی ہو۔ یہی کام اسرائیل کر رہا ہے۔ اسرائیل نے طے کیا ہوا ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا ہے، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرانا ہے، پاکستان کی ہر چیز کو ختم کرانا ہے، تاکہ پاکستان ایک ایسے بنجر ملک کے طور پہ زندہ رہے نقشے پر کہ جو کچھ نہ کر سکے۔ اور ہمارا ہمسایہ بھارت جو اس وقت ہندو انتہا پسندی کی لپیٹ میں ہے، وہ لاٹھی لے کر ہمیں ہانکتا پھرے۔ ریٹائرڈ فوجی افسران یہ کام کرتے ہیں، جو ہم کریں، جو عوام چاہتی ہے آپ وہ کریں۔ میں تو کہتا ہوں آئیے ہم اور آپ مل کے بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس لائے عمل ہے۔ آپ کا لائے عمل تو ہم نے دیکھ لیا، پوری قوم نے دیکھ لیا، اور آپ کے لائے عمل سے پوری قوم متفق نہیں ہے۔ جو ہم لائے عمل دیں گے انشاءاللہ پوری قوم متفق ہوگی، تائید کرے گی۔ آپ اس پہ چلیے، پھر نتیجہ دیکھیے گا۔ پاکستانی قوم بزدل نہیں ہے، پاکستانی قوم کمزور نہیں ہے، پاکستانی قوم سادہ ہے۔ یہ ہر ایک پہ اعتبار کر لیتی ہے، اور پھر دھوکہ کھاتی ہے، جھوٹ سہتی ہے، اور پھر ایک نیا لیڈر ڈھونڈتی ہے۔ پھر وہ نیا لیڈر آتا ہے، حکومت بناتا ہے، اور اپنی باتوں پر خود ہی پورا نہیں اترتا، اپنی باتوں کی نفی خود ہی کر دیتا ہے۔ پہلے چونکہ معلومات کے ذرائع اتنے نہیں تھے، لہٰذا وقت لگتا تھا چیزوں کو پروسیس میں، اب پروسیس میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ ریٹائرڈ افسران اور ریٹائرڈ تمام فوجی صاحبان سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ یہ مطالبہ کریں کہ پاکستان کے جتنے اثاثے گروی رکھے ہیں، چاہے وہ جس نے بھی رکھے، آپ کے ایئرپورٹ گروی ہیں، گروی ہیں نا، کنونشن سینٹر اسلام آباد گروی ہے، آپ کی موٹر ویز گروی ہیں، ایک پوری لسٹ ہے جو اثاثوں کے گروے رکھنے کی موجود ہے، اس کو پبلک میں لائیے، اور ہر اس سے سوال کیجئے جس نے پاکستان کو مقروض کیا ہے، جس نے اثاثے گروے رکھے ہیں، اس سے سوال کریں آپ کہ آپ کہتے ہیں میں کامیاب ہوں، تو پھر یہ گروے کیوں رکھا گیا؟ ہر ایک کا ریکارڈ لائیں اور ریکارڈ پیش کر دیں عوام کے سامنے۔ لیکن آپ سوچیں گے، آپ کو میں یاد دلاتا ہوں، آپ سب نے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اور وہ تاحیات کا حلف ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ لوگ درست کر دیجئے گا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد حلف ختم ہو جاتا ہے۔ پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہر اس شخص کا گریبان پکڑیں آپ جس نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ کیا آپ کے علاقے کا ایم این اے ملک نہیں لوٹ رہا؟ کیا آپ کے علاقے کا ایم پی اے رقبوں پہ قبضے نہیں کر رہا؟ کیا آپ کے علاقے کا کوئی بھی نمائندہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پر قومی دولت نہیں لوٹ رہا؟ تو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو تو پڑھے لکھے ہیں،
آپ نے تو حساس اداروں کو لیڈ کیا ہے, آپ نے دنیا سے جنگیں لڑی ہیں, تو ایک جنگ پاکستان کی بھی لڑ لیں, جو اندر خانہ گند ہے اس کے خلاف. پارٹیوں میں تقسیم نہ ہو, آپ صرف پاکستان کی بات کریں, اور جو پاکستان کے خلاف کام کر چکا ہے, خلاف سے مراد معاشی نقصان ہے, اس پہ آرٹیکل 6 کا مطالبہ آپ کریں. آپ تو صرف آرٹیکل 6 کو محدود کر کے رکھ کے بیٹھ گئے. آپ مطالبہ کریں کہ جس نے گڑبڑ کی ہے اب اس کو لٹکانے کا وقت آ گیا ہے. آپ مطالبہ کریں کہ پاکستان کے نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہم معیاری تعلیم یقینی بنائیں گے. آپ مطالبہ کریں کہ پاکستان کے ہسپتالوں کو ہم بہترین سہولیات سے آراستہ کروائیں گے, جس طرح آپ کے سی ایم ایچ ہیں. آپ عوام بھی تو ہیں نا, آپ ووٹ بھی ڈالتے ہیں, اپنی رائے کا استعمال بھی کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ الیکشن لڑتے ہیں, ٹکٹیں لیتے ہیں, تو آپ تھوڑی دیر کے لیے صرف پاکستان کی بات کر لیں. آپ یقین جانیے, پاکستان اس وقت جس مرحلے سے گزر رہا ہے یہ مشکل ترین مرحلہ ہے. شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں, کرتے رہیں, لیکن وہ کوشش اس لیے ناکام ہو جائے گی کہ ان کی صفوں میں خود غرض لوگوں کی بے انتہا تعداد موجود ہے. لوٹ مار کرنے والے عادی مجرمین ان کی صف میں ہیں. بہت سارے وزراء ہیں, ان کو شہباز شریف صاحب نہیں روک سکتے. جس کو روکیں گے وہی بھاگ جائے گا, حکومت ختم ہو جائے گی. ان کو سہارا کریمنلز کو آپ مطالبہ کریں کہ نہیں دیا جائے گا. اگر وہ عمران کی صف میں ہے تو اس کو بھی سرعام لٹکاؤ, اگر وہ نون لیگ میں ہے اس کو بھی لٹکاؤ. پاکستان کی عوام تب خوش ہوگی آپ سے, پاکستان کی عوام آپ کو سلوٹ کرے گی. آپ یہ مطالبات کیجئے, آپ باہر آئیے, عوامی عدالت آپ کو سلوٹ بھی پیش کرے گی, اور ہم ہر شہر میں آپ کو ایسے جانثار ساتھی دیں گے جو آپ کے ساتھ چلیں گے. اگر آپ یہ کام کے لیے نہیں نکلیں گے تو میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں, حضور پر نور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطے کے لیے واضح رہنمائی فرمائی ہوئی ہے, واضح بشارتیں ہیں کہ پوری دنیا کا نقشہ کیسے بدلے گا, اور وہ وقت شروع ہو چکا ہے. اس وقت سے پہلے کہ آپ کی چھانٹی ہو جائے, اور میں نہیں جانتا کہ کون رائٹ پہ ہوگا اور کون رانگ سائڈ پہ ہوگا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن وہ چھانٹی کا عمل شروع ہو چکا ہے. انڈیا میں جس طرح ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں کو گھیر گھیر کر سڑکوں پہ مارا جا رہا ہے, عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے, بچوں کا مستقبل محفوظ نہیں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آگ پاکستان میں نہیں آئے گی؟ جس طرح کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے, عمران خان تو سرنڈر کر کے آ گیا, نہ وہ ٹرمپ رہا نہ کچھ, لیکن عمران خان کا سرنڈر آ گیا. اس کا علاج بھی تو ہمیں اور عوام کو سب کو کرنا ہے. پھر انتظار کس بات کا ہے؟ آپ اپنی صفوں میں اتحاد کیجیے اور 20 کروڑ عوام کا حصہ بنیں, اور ایک ایسی فہرست مرتب کریں جس میں لالچ کا پہلو نہ ہو, اقتدار کے رسیا نہ ہو, چونکہ آپ کی صفوں میں بھی ہیں. جس کو دیکھو وہی پارٹی بنانے پہ تلا ہوا ہے, میں پارٹی بناؤں گا, میں اقتدار لے لوں گا. کیا کریں گے؟ کریں گے کچھ نہیں. بھائی اگر آپ کرتے ہوتے تو یہ 70 سال میں سے 34-35 سال آپ کو مل چکے ہیں, تو 35 سال میں آپ نے کیا ہے؟ مجھے تو خوشی ہے کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں ہر چیز کا اقرار بھی کیا اور ثبوت بھی دے دیا. تو پھر کس سے امید وابستہ کی جائے؟ کسی سے امید وابستہ نہیں کرنی. پاکستان کی عوام اپنا مقدمہ خود لڑے گی, لیکن انہیں آپ جیسے باصلاحیت لوگوں کی ضرورت ہے. انہیں بہت سارے پڑھے لکھے اچھے پولیٹیکل ساتھی مل جائیں گے جو تجربے کار بھی ہوں گے, اور مل کر پاکستان کا گند صاف کریں گے. آپ کو ادھر آنا ہے. آپ کو یہ نہیں کہنا صرف الیکشن کرا دیں, الیکشن 10 مرتبہ کرا لیں. عمران کو 10 سال دے دیں, عمران کچھ نہیں کر سکے گا. اس کی وجہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے, پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. 3.5 سال
عمران نے کچھ نہیں کیا اور 35 سال نواز شریف نے کچھ نہیں کیا, 15-20 سال زرداری نے کچھ نہیں کیا. باری باری آزما چکے ہیں, اور کتنا آزمائیں گے؟ اب آزمائش کو چھوڑ دیجئے اور فیصلہ کن مرحلہ جو دنیا میں شروع ہو چکا ہے. اب یوکرین سے گندم نہیں آئے گی آپ کے پاس, اب روس سے گندم نہیں آئے گی آپ کے پاس. اب دنیا میں جو جنگ و جدل شروع ہو چکا ہے, آپ کو اس کو سامنے رکھ کے حکمت عملی بنانی ہے. عوامی عدالت اس لیے سجائی جاتی ہے کہ جن موضوعات پر لوگ بات نہیں کرتے, کسی پارٹی کے ساتھ مل کے بات کرتے ہیں, کسی کی خوشنودی کے لیے بات کرتے ہیں, کسی کی خوشامد کے لیے بات کرتے ہیں, ہم صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے 20 کروڑ عوام کی ترجمانی کرتے ہیں. تو آئیے پھر ہم وہ بات کریں جو کرنے کا وقت ہے, کہ پاکستان میں جو اثاثے گروی رکھے گئے ہیں اس کو پبلک کریں. آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, ریکارڈ اٹھائیے, اس کو پبلک کر دیجئے اور لکھیے یہ نواز شریف نے بیچا, یہ پیپلز پارٹی نے بیچا, یہ عمران خان نے بیچا, اور ساتھ آگے یہ بھی لکھیے کس کس نے کتنا قرضہ لیا اس ملک کے لیے. تو پھر یہ کامیاب سیاستدان ہیں یا نہیں ہیں, اس کا رزلٹ آخر میں وہ بھی آپ لوگ لکھیں. ہمیں تو پتہ ہے, کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کامیاب ہوتا تو ملک آج اس بحران کا شکار نہ ہوتا. ہمارے دوست تابش الوری صاحب کے اشعار آج میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ ان حالات پر انہوں نے کیا تبصرہ اپنے شعری کلام سے کیا. کیا خودداری, کیا آزادی, کیا پندار. کیا خودداری, کیا آزادی, کیا پندار, اپنے تن اپنی روحیں بھی گروی ہیں, اپنے تن اپنی روحیں بھی گروی ہیں, اپنے اثاثے اپنے ادارے اپنے پورٹ. یہ ایئرپورٹس کی بات ہے, باقی پورٹس کی بات ہے. اپنے اثاثے اپنے ادارے اپنے پورٹ, اپنی آئندہ نسلیں بھی گروی ہیں, اپنی آئندہ نسلیں بھی گروی ہیں. اب آپ سوچ لیجئے, یہ ہے ہماری آج تک کی حکومتوں کی کارکردگی رپورٹ, کہ آپ کی نسلیں بھی گروی ہیں. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ عمران خان صاحب, اگر آپ نے قرضے نہ لیے ہوتے, زیادہ کچھ اتار دیے ہوتے, کچھ گروی رکھی ہوئی چیزیں واپس لے لی ہوتی, اور سب سے اہم بات, جن کے خلاف آپ نے الیکشن سے پہلے اپنے دور حکومت میں اور آج کمپین چلائی ہوئی ہے, ان کے کرپشن کے قصے بیان کر رہے ہیں, ان کے فیصلے کرایا ہوتے, انہیں منطقی انجام تک پہنچایا ہوتا, تو آج آپ کو واویلا نہ کرنا پڑتا. لیکن آپ کا واویلا بے وقت کی راگنی ہے. اس وقت پاکستان کی قوم انتہائی بے چینی کا شکار ہے, اور روٹی کے لیے ترس رہی ہے. مہنگائی پھر بڑھے گی, اس لیے بڑھے گی کہ چور رستے بند نہیں ہوئے. چور رستے جب تک بند نہیں ہوں گے, مافیاز جب تک حکمرانی سے باہر نہیں ہوں گے, قانون کے شکنجے میں نہیں آئیں گے, کوئی تبدیلی اور کوئی حکومت کامیاب نہیں ہوگی. اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس نظام کے خاتمے کی بات کریں, اور ریٹائرڈ پرسن جتنے بھی ہیں, چاہے وہ سول ہیں چاہے وہ فوجی ہیں, وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور ایک نیشنل ایجنڈا تشکیل دیں. ہم بنا دیں گے آپ کو نیشنل ایجنڈا تشکیل دیں, اس ایجنڈے پہ پوری قوم کو متحد کریں, پھر جا کے آپ آزادی مکمل کر پائیں گے. ورنہ نعروں کی آزادی ہے, وہ عمران بھی لگاتا رہتا ہے, وہ باقی بھی لگاتے رہتے ہیں, لیکن ہم اعتبار اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی بھی شخص اسٹیج سے یہ نعرہ نہیں لگاتا کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, غدار. سب امریکہ کے دسترخوان پہ روٹی کھاتے ہیں, کوئی چھپ کے کھاتا ہے, کوئی اعلانیہ کھاتا ہے, کھاتے سب ہیں. اس لیے اب یہ
मुकदमा अवाम की अदालत में चलना चाहिए और अवाम की अदालत का फैसला हकीकी और सच्चा फैसला होगा। एक और शेर आज फिर सुना देता हूँ, ये भी जनाब ताबिश अलवरी साहब का, हस्ब हाल है इसलिए मैं सुना रहा हूँ। सोचता था नबी की उम्मत में, सोचता था नबी की उम्मत में करबला किस तरह हुई होगी, करबला किस तरह हुई होगी। अब जो देखा तो बिल यकीन जाना, अब जो देखा तो बिल यकीन जाना, करबला इस तरह हुई होगी। भूख भी है, प्यास भी है और आलमी नाकाबंदी भी है। आप सबका शुक्रिया।